Alaikum sisters. We begin with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start the program today with a big thank you from the hosts of the Majlis. Sisters Fatima Kaku and Fatima Hadi want to thank you for accepting the invitation and for your presence here today. It means a lot for them. And before we start, a request for a Surah Fatiha for Shahadai Karbala and in their honor for Gulshan Shabir Ali Haku, Aziz Siddiqui, Zainab Lakham Seix, Sayyid Muhammad Hadi, Khadija Hadi, Noor Bano Hadi, Maulana Sayyid Safdar Hadi, Shahid Akbar, Zainab Akbar Hadi, family Sabiha Jafri, Badrun Nisa Begum, Ghazafar Ali Khan, Shabar Ali Khan, Talib Mirza, Asghar Hadi, and marhumin of attendees, reciters, organizers, and those who have no one to pray for. Jazakallah khair. With the loud salawat, I'd like to invite Sister Sabah to recite the Hadith Kisa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa jil. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا.
فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینبی مستر سے خبردار، عباس ذرا زینبی مستر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے،
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، اللہم الان قتلت من المومنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ سیما for that beautiful salam. میں ریکویسٹ کروں گی زینب زیدی سے کہ وہ مرثیہ سنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وآل محمد. کیا آپ لوگ سن سکتے ہیں مجھے؟ ہاں زینب یو کلیئر. سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دنی ایمان کے برج کا مہے انور ہوا دنی، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنی، لکھا ہے مغز تک سرے اطہر ہوا دنی، زہرا نے بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر، تم بے امام اور حسن بے پدر
ہوئے لکھا ہے جب دنی ہوا فرق مرتضیٰ سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ کہا دوڑے یہ کہے کہ جانبے مسجد وہ نیک ذات ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہیے بات ہے اٹھایا قبلو کعبہ پہ کس نے ہاتھ رلوایا نانا جان کو دارالسلام نے بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام ناگہان نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھو میرا سر شگافتہ ہے لال باندھ میرا سر شگافتہ ہے لال باندھو باندھا حسن زخم سر شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور کسو درد ہے کمان شبر نے جب کسا تو کہا پھر وہی مقال پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش خصال اب درد کیسا ایسا دے ذوالجلال ہے ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے پڑھوا
کے پھر نماز جماعت کی مجتبی بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیت شفا ناگہاں کہ یہ کسی عورت نے دی ندا زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربرہنا مجھ کو بھی مسجد میں تو سربرہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے دیار و بے کسو بے آشنا نہیں شیعہ ہے گرد نرغے اہل جفا نہیں پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کے تلوار چلتی ہے بنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اماں صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا بھائی حسن حسین ہے زہرا کے دلربا روشن کرو جہان میں تم اپنے نام کو صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام کو بولے علی تو ہوش میں اے نوحگر نہیں عباس کے وقار کی تجھ کو خبر نہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں شبیر کے لیے کوئی ایسی سپر نہیں زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نورین کا یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین کا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جزاک اللہ زینب. اب میں ہماری ذاکرہ سسٹر سیدہ شمع رضوی کو بلانے سے پہلے
ان کے آج کتابوں کا تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گی. ماشاء اللہ شی از اے اسپیکر آف دا ہولی پرسنالٹیز اینڈ author of educative books, and some of the books she has written are namely Why Muharram, which deals with the science and theology behind the commemoration of Ashura, 1000 Questions from the Quran, Volume 1 and 2, Holy Scripture Al-Fatiha, which is a children's edition, Alphabets from the Holy Quran, a children's book for introducing the children to the Quranic text at a very young age. And we have Legends from the Sacred Past, a children's book for introducing the youth to the miracles of the Holy Panjatan in a very classic and interesting way. So, mashallah, we have a scholar among us today, اور ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ انہوں نے ہمارے مجالس کو دونوں سیریز کو ماشاءاللہ اتنا بہترین پیش کیا. With a loud salawat, I'd like to invite Sister Shama Rizvi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa jal. Thank you so much for all the honor. All the honor belongs to God. I'm just a Kaniza Bibi Sayyada. If she accepts my work, then it's a success, otherwise it's nothing. Thank you so much. Ek Fatiha padhi. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد و جل. وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہم وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعملون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الہدی والفرقان. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل صلی علی محمد. محمد و آل محمد و جل. سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی تھی کل، آج بھی وہی پڑھ رہی ہوں. 183, 184 اینڈ 185، جس میں پروردگار عالم سیام یا جسے ہم کہتے ہیں روزے، فاسٹنگ، اس کا مقصد اور اس کا مطلب بتا رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے کل بھی ذکر کیا تھا. اور اس میں یہ تو اتنی لیولز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگس کی کہ اگر ہم پورا مہینہ بھی، رمضان کے مہینے بھی اگر ہم سمجھتے رہیں تو ہم پورا نہیں سمجھ پائیں گے کہ رمضان کا اور روزے کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن ٹو بی پریسائز، اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح پرانے زمانے کی امتوں پر اس نے واجب کیے تھے روزے، اس طرح اس امت پر، امت مسلمہ پر بھی یہ واجب کیے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ روزے پائیں گے. پہلے زمانے کے روزوں میں تو آپ دیکھیں گے 2 روزوں کا اس میں ذکر آتا ہے. ایک مریم کا روزہ ہے اور ایک جناب زکریا کا، بی بی مریم کا اور جناب زکریا کا، اور یہ مختلف ہیں ہمارے روزوں سے. روزے بہت قسم کے ہوتے ہیں. فاسٹنگ جسے کہتے ہیں ایبسٹیننس،
اپنے آپ کو ایبسٹین کرنا اچھی چیزوں سے بھی تاکہ تم برے سے بہت دور ہو جاؤ. تو جو جناب زکریا کا روزہ تھا وہ 3 دن کا تھا, اور اس کا کمال کیا تھا آپ کو تو پتا ہے نا. انہوں نے نشانی مانگی تھی. سورہ مریم میں ذکر ہے کہ کس طرح مجھے اولاد ہوگی, کہ میں تو چائلڈ بیئرنگ ایج سے گزر چکا ہوں اور میری بیوی بھی. تو اللہ نے کہا تھا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک روزہ رکھو گے, اور 3 دن تک ان کا روزہ تھا. the fasting of no speech, جب انہوں نے بات نہیں کی تھی. کھانا روکنے کا روزہ بہت آسان ہے, کبھی 1 گھنٹہ خاموش ہو کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ how difficult it is. and the same fast, اور یہ same fast جو تھا جناب مریم کے لیے تھا, کہ جب جناب عیسیٰ سے کہا گیا تھا کہ وہ کلام کریں گے اور اپنی ماں کی طہارت کا ذکر لوگوں سے کریں گے, اور جناب مریم جو ہے وہ خاموشی کا روزہ رکھیں گی. تو اس طرح اس کا آیا. اور دیکھیے پرانی امتوں میں, بیکاز ہم کاسموپولیٹن ملک میں رہتے ہیں, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ فارمز کے. کچھ روزے رکھتے ہیں صرف 40 دن کے روزے رکھتے ہیں, اور 40 دن کے روزے مطلب شام میں انہیں کچھ کھانا نہیں ہوتا ہے. صبح میں وہ بیفور سن سیٹ 1 گلاس گرم پانی لیتے ہیں, اور آفٹر سن سیٹ 1 گلاس گرم پانی, دیٹس اٹ. اور 40 دن تک اس طرح وہ لوگ روزے رکھتے ہیں, خصوصاً عورتیں یہ روزے رکھتی ہیں. اور پھر ان کے اسکرپچرز میں ایک مون ورت بھی ہوتے ہیں, مینس the fast of no speech, جیسے جناب زکریا نے رکھا تھا. تو ایک شخص سے تو میں خود مل چکی ہوں جس نے 24 سال تک کلام نہیں کیا تھا, مطلب وہ لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا تھا. they go so much into their insight کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے, کوئی چیز کو اپنے آپ کو آواز سنتے تو ہیں لیکن اس کا جواب نہیں دیتے. جسٹ ان کا جو ذکر ہوتا ہے وہ سائلنٹ ذکر ہوتا ہے, اور وہ ذکر ہوتا ہے جو خدا کا ذکر کرتے ہیں. تو نیچرلی اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ جیسے پرانے زمانے کی قوموں پر بھی اللہ نے روزوں کو واجب کیا تھا, اس طرح تمہارے اوپر بھی روزوں کو واجب کیا ہے تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو. تو تقوی اسی طرح ملتا ہے, انہیں بھی کسی فارم میں ملتا ہوگا, ہمیں بھی کسی فارم میں ملتا ہے. آپ جانتے ہیں you must have seen what you call those the Buddhist priest, ان کا ایسا فاسٹ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چیز فیلنگز نہیں ہوتی, اتنی امیون کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ورلڈ سے. ہم بہت اسمال فارم آف روزہ رکھتے ہیں جو بہت ایزی ہے, اور ہمارے لیے ایزی ہے اس لیے ہے کیونکہ ہم اس کی امت میں ہیں جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, اس لیے ہمارے فاسٹ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. باقی میں جو ان کا ذکر کروں گی, ٹھنڈی برف کی نہروں میں فالز جو ہوتے ہیں اس میں کھڑے رہتے ہیں, اور اس میں وہ لوگ نہاتے ہیں, اور ان کی جسم سے دھواں نکلتا ہے. سو دیٹ از واٹ از the تقوی, کہ وہ لوگ اپنی انر اسٹرینتھ کو کتنا اسٹرانگ بناتے ہیں, اور اسی کو تقوی کہتے ہیں. تقوی کا مطلب نہیں ہے برے سے بچو, تقوی کا مطلب ہے اگر 2 چیزیں تمہارے سامنے آئیں, ایک اچھی ہے اور ایک زیادہ اچھی ہے, تو تم اچھی کو چھوڑو اور زیادہ اچھی کی طرف بڑھو. دیٹ از واٹ وی ہیو 11 مہینے اچھی کی طرف بڑھنا ہے, اچھی چیزیں کرنا ہے, خیر کرنا ہے. لیکن جو ماہ رمضان ہے اس سے اچھی اللہ کہتا ہے نا, سورۃ الملک کی جو آیت ہے کہ اس نے انسان کو کس لیے خلق کیا, کہ آزمائے اسے کہ کون اس میں احسن العمل کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل, تاکہ تم کو وہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل الف کا مطلب سپرلیٹو ہوتا ہے, احسن, دا بیسٹ عمل. تو بیسٹ عمل ہے وہ ہمیں ماہ رمضان سے ملتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا, دا مارک آف رمضان, سب سے بڑی نشانی جو ماہ رمضان کی ہے وہ مولا علی کی شہادت کی نشانی, سب سے بڑی نشانی. اور اس کے بعد میں اگر آگے دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی 184, جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہے, اگر تم رکھو گے, سفر میں ہو اور مریض ہو تو جانے دو, آگے آخر مہینے میں رکھ لینا, گنتی کے دن میں بعد میں رکھ لینا, لیکن اگر تم رکھو گے یہ ماہ رمضان کے روزے تو خیر ہے تمہارے لیے. What does خیر means? خیر کسے کہتے ہیں؟ the achievement of goodness. اور جسے خیر کہتے ہیں آپ کو سورۃ البینہ, دیکھیے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا نا کہ بینات یعنی اوپن ایویڈینسز,
اور ایک تو پورا سورہ ہے ایویڈنس جس کا نام ہے سورہ بینہ, اور سورہ بینہ میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جہاں obvious ہو گیا ہے. The best and the worst have become obvious. اور بیسٹ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اس میں خیر البریہ ہیں اور اس میں شر البریہ ہیں. تو خیر البریہ means the best creation and شر البریہ means the worst creation. تو ہمیں خیر جو چاہیے وہ اسی مہینے میں ملتی ہے. اللہ اسی خیر کی بات کر رہا ہے کہ یہ خیر جو ہے وہ شر سے الگ کر دیتا ہے. ماہ رمضان کا جو خیر ہے وہ ہمیں 11 مہینے کے شر سے دور کرتا ہے, کیونکہ مولا علی کہ میں نے کہا نا مولا علی کی شہادت ہے, ہم ان کی زندگی کے ایگزامپلز لیتے ہیں, ہم ان کی لائف اس میں بیان کرتے ہیں, ان کی سیرت بیان کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے کس طرح کے وہ امام تھے. تو خیر البریہ, who can be better than him? The 4 years and 8 months and a few days of his leadership, obvious leadership. اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے شہر میں بھوکا سو جائے, اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بغیر چھت کے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا, دیٹ از یہی پیریڈ, دنیا میں صرف یہی پیریڈ ہے 4 سال 8 مہینے and a few days, کہ جب مولا نے بتا دیا کہ حکومت کسے کہتے ہیں, کسی پہ حکومت کرنے کو حکومت نہیں کہا جاتا ہے, امامت کو حکومت کہا جاتا ہے, اور حکمت کو جو حکمت سے حکومت کرے, جو وزڈم سے حکومت کرے. آپ جانتے ہیں نا مولا علی کے اتنے واقعات ہیں, جبکہ خود وہ when he was a caliph himself, جب وہ خود خلیفہ تھے and he was called into the court. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے زمانے کے حکمراں پہ اگر کوئی کیس کرے گا اور اسے کورٹ میں پریزنٹ ہونا پڑے گا تو وہ کس طرح پریزنٹ ہوگا. اور جب ان پہ کیس کیا گیا, اور یہودی نے کیس کیا تھا اور زرہ کے بارے میں کیس کیا تھا, جب وہ کورٹ میں انٹر ہوئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کو اسپیشل سیٹ دی گئی. دس از کالڈ این امام. اور مولا نے کہا میں جس طرح لوگ آ کے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں خطاوار, جب تک کہ دے آر ناٹ پرووڈ رانگ, جب تک کہ دے آر ناٹ پرووڈ رائٹ, میں اسی طرح یہاں پہ کھڑا ہوں گا, میں اسی طرح یہاں پہ کھڑا ہوں گا. اور مولا اسی طرح. تو دس واز ہز جسٹس جس کی وجہ سے انہیں مارا گیا. مولا علی کی جیسی حکومت اس دنیا نے کہیں دیکھی ہی نہیں. اب جب ان کے بیٹے آئیں گے نا, ان کے بیٹے لے کے آئیں گے یہ حکومت, ہم کہتے ہیں عدل اور انصاف کی حکومت, جسے ہم کہتے ہیں خلیفہ. خلفت, خلافت means the representation. It is a divinely mission. It is a divinely mission which is there in the Quran. And Allah is the one. وہ اللہ ہے, وہ پروردگار ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے 35th کہ اللہ کہتا ہے انی جاعلکم فی الارض خلیفہ, میں بنانے والا ہوں اس زمین پہ خلیفہ, میں بنانے والا ہوں اس زمین پہ خلیفہ. اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کی, اس آیت کی تفسیر کی, تو مولا کہتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم کا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور کہتے ہیں بس علی کی مثال بھی وہی مثال ہے کہ جو علی کا سجدہ نہیں کرے گا, علی کو اپنا خلیفہ نہیں مانے گا, وہ ابلیس ہو جائے گا. This is the تفسیر of that verse. میں آج کے سامنے, اور جو تیسری آیت میں بتا رہی ہوں آپ کو, تیسری آیت میں لکھا ہے, پہلی آیت میں ہے تقوی کے لیے ہے, دوسری آیت میں ہے کہ خیر کے لیے ہے, اور تیسری آیت میں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا نزول ہے جس میں ہدایت ہے اور ایویڈنسز ہیں, گائیڈنس اینڈ ایویڈنسز فار ایوری باڈی,
for all human beings. تو اب کیونکہ ہمیں یہ ہدایت لینا ہے اور ہمیں یہ ایویڈنسز لینا ہے, تو نیچرلی یہ پاک ہدایت ہے اور پاک ایویڈنسز ہیں, تو اس کے لیے کلینزنگ بہت ضروری ہے. یعنی آپ کا جسم پاک ہو, آپ کی زبان پاک ہو, آپ کی روح پاک ہو, آپ کا دماغ پاک ہو. دیٹ از وائی اسی لیے ہم روزے رکھتے ہیں, تاکہ جب 20, 21, 23 رمضان تک آ جائے تو ہم اتنے پاک ہو جائیں کہ ہم علی سے ہدایت پائیں, اور علی کو بینہ, اوپن, سائن, ایویڈنس مان کر ہم انہیں اپنا رہبر اور امام مانے, اپنا ہادی مانے. تو یہ 3 آیتیں تھی قرآن کی. اب دیکھیے میں آپ کو تفسیر دے رہی ہوں آج سورہ کوثر سے, کہ مولا علی سورہ کوثر میں ہمیں کہاں ملتے ہیں. تو انا آتینا سب سے چھوٹا, یہ سورہ جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے, قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. جسے کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر. یوزلی وی ٹیک اٹ ایز دا اسٹریم ان ہیون. ہاں اسٹریم ان ہیون ہی ہے وہ, کہ جو اس سے ایک کاسا پی لے گا, نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی, سیراب ہو جائے گا. لیکن ہر چیز جو اللہ نے آسمانوں میں بنائی ہے اس کی ایک نشانی جنت میں, دنیا میں ضرور رکھی ہے. اور اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اس کا نقشہ آسمان میں ہے, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ نے اس کی ایک نشانی زمین میں ضرور رکھی ہے. جیسے کہ سدرۃ المنتہا, دا بیری ٹری, جہاں تک کہ جبرائیل امی گئے تھے, دیٹ بیری ٹری, وہ جو سدرۃ المنتہا ہے, ہم کہتے ہیں وہ دا بیری ٹری, وہ بنچز میں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے بنچز میں جو ہوتے ہیں یہ جو بیر لگتے ہیں, تو یہ اسی طرح یہ پوری کائناتیں ہیں, اسی طرح یہ پوری کائناتیں ہیں. تو وہ کائنات کا ڈسکرپشن ہے. It is the description of the universes of berries, like berries. تو بیری ٹری یعنی سدرۃ المنتہا, بس وہاں پر کائنات ختم ہو گئی. سدرا تھا وہ, بارڈر تھا وہ, اس کے آگے جبرائیل امین نہیں جا سکتے تھے. تو اسی لیے اللہ نے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا, اللہ نے اس طرح ایک ایگزامپل آپ کو بیری ٹریز کا دنیا میں دیا ہے. بیر لگتے ہیں, آپ دیکھیں بیر کے اندر کیسے گچھے لگتے ہیں. تو آپ اسی طرح آسمان, کانسٹلیشنز, اس طرح دنیا کے کانسٹلیشنز ہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. تو اب کوثر بھی ہے. تو واٹ از کوثر ان دس ورلڈ, جو چیز کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کا ڈیریویٹو بھی ہے کثرت. کوثر, کثیر, کثرت یعنی ابنڈنٹ, جس کی کوئی شروعات نہیں ہے اور جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ ہماری شروعات بھی ہے اور ہمارا خاتمہ بھی ہے. تو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ ہاؤ ڈو یو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ کثرت کیا ہے؟ بس اسی طرح سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ جنت میں جائیں گے, ہمیشہ جوان رہیں گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, کبھی تکلیف نہیں ہوگی. بیونڈ دیٹ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل ورلڈ, اور ہم 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں رہتے ہیں. تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی کہ واٹ از دیر اوور دیر؟ ہمیں نہیں سمجھ سکتے. لیکن اللہ مثالیں دیتا ہے, جو چیز کبھی ختم نہیں ہوتی اسے کوثر کہتے ہیں, اور جس کی ابتدا خدا سے ہوتی ہے. اور کہاں تک آتی ہے دیکھیے, سب سے زیادہ جو دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ کثرت کے ساتھ درود محمدن والے محمد پر. اور ایک مرتبہ کی نماز میں بھی آپ کئی مرتبہ درود پڑھتے ہیں, شروعات میں, آخرت میں, کلمہ, ہر اذان میں, تشہد, نام رسول کا, علی کا, ہر جگہ آ رہا ہے. سب سے زیادہ کثرت سے نام ان دا ورلڈ, ریکارڈ بریکنگ نیم, جو سب سے زیادہ مردوں میں نام ہے, فرسٹ محمد, سیکنڈ علی.
کوثر کہاں سے شروع ہوا ہمیں پتا نہیں, کہاں تک جائے گا ہمیں پتا نہیں. علامہ طباطبائی کی جو بک ہے المیزان, انہوں نے اس میں یہ کوٹ دیا ہے مولا علی سے کہ جب مولا علی کے پاس ایک جیو آیا تھا اور وہ کمپیئر کر رہا تھا ہر نبی کو رسول اللہ سے, اور وہ کہہ رہا تھا علی سے کہ یا علی آپ جناب آدم کا مرتبہ بلند جانتے ہیں یا آپ کے نبی کا؟ تو انہوں نے کہا بے شک یہ سارا ہے, سارے نبیوں کا مولا علی نے بیان کیا, میں صرف آپ کو ایک بتا رہی ہوں. تو مولا نے فرمایا بے شک جو ختمی مرتبت ہیں, جو ہمارے نبی ہیں, ان کا مرتبہ آدم سے کئی زیادہ بلند ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ آرگیومنٹس ہوں تو دیکھیے کس طرح آرگیو, یہ وہ ہیں جو رسول خدا سے آرگیومنٹس کرنے کے لیے آتے تھے. کل میں نے بتایا تھا نا سورہ توحید کیوں آیا تھا. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیغمبر جناب آدم سے بڑھ کر ہیں تو یہ بتائیے کہ جناب آدم کا سجدہ تو تمام فرشتوں نے کیا, جناب آدم کا سجدہ تو تمام فرشتوں نے کیا, لیکن آپ کے نبی کا تو کسی فرشتے نے سجدہ نہیں کیا. تو مولا علی نے بتایا سنو, وہ جتنے سجدہ کرنے والے ملک تھے وہ فرشتے تھے, اس میں خدا تو شامل نہیں تھا. تو کہتے ہیں نہیں اس میں خدا نہیں شامل تھا. تو بولے سنو درود سنو, جب اللہ درود کی آیت سنائی مولا نے, اور کہتے جو انیشیٹ کرتا ہے اللہ, جو چیز کی شروعات اللہ سے ہوتی ہے اسے کثرت کہتے ہیں, اسے کوثر کہتے ہیں, جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. مولا کہتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر. دس از دا کنڈیشن. تو پھر یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں ایمان والو. تو ایمان کا اٹ بیکیم a sign of faith to pray درود on the نبی. نا یہاں پر دیکھیے peculiarly یہاں پر نبی یوز کیا گیا ہے. دیکھیے جہاں پر بھی قرآن میں یا نبی یوز کیا یا رسول یوز کیا یا احمد یوز کیا یا محمد یوز کیا, مختلف جگہ مختلف نام جو پیغمبر کے لیے استعمال کیے گئے. there are reasons and reasons behind that. I will tell you this particular reason because often I have heard people arguing about this and they say کہ نبی پر درود ہے اور ہم درود بھیجتے ہیں محمدن و آل محمد پر. نبی کا مطلب خبر لانے والا, نبی کا مطلب ہے خبر لانے والا. حالانکہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدن والے محمد, تو اٹ واز, اگر آپ سمجھتے ہیں تو اگر محمدن والے محمد پہ درود پڑھ رہے ہیں تو محمد would have been a more suitable. But Quran is the wisest word. It's a word of God. کیوں نبی یوز کیا؟ جو خبر لاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں اور خبر کو نبا. تو اب ایک پورا سورہ ہے سورہ نبا قرآن مجید میں, جس کی آیت میں نے آپ کو کل بتائی کہ ہر انسان سوچے گا کہ کاش میں تراب ہوتا. اور یہ نبا ہر کومنٹیٹر لکھتا ہے کہ دس گریٹ نیوز از دا نیوز آف دا ولایت آف علی. تو نبا ہے ولایت علی اور نبی ہے محمد, یعنی علی کی ولایت کو پہنچانے والے. تو مجھے بتائیے نبی اور نبا الگ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے خبر دی جبھی تو وہ خبر دینے والے بنے. جب انہوں نے نبا پہنچایا تبھی تو وہ نبی بنے نا. اسی لیے تو یہاں پر سلوات میں انہیں نبی کہا گیا ہے. تو ان اللہ
व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह शुरू करता है, बेशक अल्लाह और उसके मलाइक दुरूद पढ़ते हैं नबी पर। तो नबी यानी मोहम्मदन वाले मोहम्मद। तो अब मुझे बताइए इससे ज्यादा किस चीज का जिक्र होता है? दुरूद से ज्यादा किस चीज का जिक्र होता है? द कॉइन, द करेंसी ऑफ द जन्नत विल बी सलवात। एक सलवात पढ़िए मोहम्मदन वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व इंसान आले की जो फितरत है ना, वो फितरत नहीं जाएगी। उसे वहां जाकर सब मिलने के बाद भी ऐसा लगेगा कि कुछ तो जाना चाहिए, बाजारों से खरीदना चाहिए। और मैंने किताब में पढ़ा है कि एक दिन खास होगा जुमा के दिन, कि जहां पर वो जो चाहेगा अपनी पसंद की चीजें ले आएगा, और उसे बदले में देना पड़ेगा कि बेहतरीन तरीके से उसे सलवात पढ़ना पड़ेगा। तो सलवात पढ़े मोहम्मदन वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वजिल फर। सो इन्ना आतैना कल कौसर, हमने दिया तुम्हें कौसर। सलवात एक कौसर का दरिया है, सिर्फ कौसर नहीं, ये तो सलवात नहीं, बहुत सारी चीजें। मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ सलवात का बता रही हूँ। रहमत, हिदायत, इमामत, जिस नूर से वो तख्लीक हुए, वो सब कौसर है, वो सब कौसर है। लेकिन आई गिव यू ओनली वन, क्योंकि अल्लाह ने अननेम्ड रखा है। सिर्फ अबंडेंट कहाँ है? अब हर इंसान को अपने हिसाब से, अपने अक्ल से, अपने इल्म से और अपने ईमान से समझना है कि कौन सी चीज बेहिसाब दी गई है उन्हें, जिसका कोई हिसाब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह कहता है, या आयत के बाद अल्लाह कहता है, इन्ना आताइना कल कौसर, बेशक हमने अता किया तुम्हें कौसर। फसल्ली ले रब्बिका वनहर। दो चीजें कह रहा है अल्लाह, कह रहा है सल्ली वनहर। अब देखिए, सल्ली का मतलब सलवात में भी जाता है, और सल्ली का मतलब सलवात में भी जाता है। यहाँ पे उसका मतलब ना, सलात और सलवात इज एग्जैक्टली रिटन इन द सेम वे, खाली एक खड़े जबर का फर्क है। सो दैट इज अ डिफरेंट। अगर आप अरबी से जानते हैं तो आप समझते हैं, तो रूट वर्ड उसका वही है। तो आप कहते हैं कि सल्ली, फसल्ली ले रब्बिका, यानी नमाज अदा करें आपके रब की, नमाज अदा करें आपके रब की, और कुर्बानी दें। वनहर, अब देखिए वनहर, नहर का मतलब होता है कुर्बानी। और कुर्बानी मीर अहमद अली साहब जो हैं, आगा पोया, और मीर साहब उन्होंने जो इंग्लिश में अपना कुरान लिखा है, वो उसका मतलब सैक्रिफाइस बताते हैं, कि नहर का मतलब है सैक्रिफाइस, और स्पेशली सैक्रिफाइस जो ऊंट को सैक्रिफाइस किया जाता है, उसको कहते हैं ऊंट को नहर करना। जब ऊंट की कुर्बानी दी जाती है तो उसे कहा जाता है नहर। अब देखिए, इसमें मैं आपको दो इम्प्लीकेशंस दूंगी, ये आयत की मैं आपको दो इम्प्लीकेशंस दूंगी। एक मैं आपको सबसे पहले बता दूं, तो ये सूर्य की खासियत ये है, ये सूर्य की खासियत ये है कि ये न्यूमरल 10 पे बेस्ड है। हर सूर्य के न्यूमरल्स, नंबर्स होते हैं, जैसे आप 7, 8, 6 लिखते हैं ना, वो अदाद हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, लेकिन वो सिर्फ आदाद हैं। ये जो सूरा है ना, ये जो सूरा इन्ना आतैना कल कौसर, इसमें वर्ड्स जो यूज हुए ना, वेरी शॉर्ट, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत डिटेलिंग में है, आपको सब इंटरनेट पे मिलेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द न्यूमरोलॉजी ऑफ द कुरान। लेकिन क्योंकि मैं आपको एक कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सूरे कौसर में जो वर्ड्स यूज किए हैं वो 10 हैं, 10 वर्ड्स का ये सूरा है। सूरे कौसर की 3 वर्सेस हैं, 3 आयतें हैं। तीनों आयतों में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, जो अल्फाबेट्स यूज किए हैं, उसके हुरूफ जो हैं वो 10 हैं तीनों आयतों में। थर्ड, मैं खाली 4 चीजें बता रही हूँ, बहुत सारी है, मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख लीजिए, इसे इजीएस्ट बता रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं। और थर्ड, सबसे ज्यादा जो इसमें अल्फाबेट यूज किया गया है, सबसे ज्यादा जो इसमें हुर्फ यूज किया गया है, वो अलिफ है। रिपीटेड, द मोस्ट रिपीटेड alphabet in Surah Kausar is Alif, and it is repeated 10 times. और इसमें जो अनरिपीटेड लेटर्स हैं, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए गए हैं, रिपीटेड इज अलिफ,
unrepeated are 10. What do you understand? अब आप क्या समझे इससे? अगर आपके सामने कोई 10 का फिगर प्रेजेंट करेगा तो आपके दिमाग में कौन सी बात आएगी फर्स्ट? माइंड क्या रिफ्लेक्ट करेगा? रोजे आशूर, रोजे आशूर अलग. दिस इज कॉल्ड द विजडम ऑफ द कुरान. इसे कहते हैं कुरान की हिकमत. कहीं लफ्जों से समझाता है और कहीं नंबर्स से, क्योंकि हर एक का दिमाग कोई लिटरेचर बहुत अच्छा जानते हैं, कोई मैथमेटिक्स में है, तो हर के लिए इट इज अ सब्जेक्ट विच इज अकोमोडेटेड फॉर ऑल लर्नर्स. इट्स अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग बुक कवरिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. मौला अली नहजुल बलागा में बताते हैं कि रसूल अल्लाह ने मेरे लिए 100 बाब इल्म के खोले, 1000 बाब इल्म के खोले, और मैंने एक एक बाब में, एक एक बाब के अंदर दूसरे 1000 बाब खोले. काउंटेड, कीप ऑन काउंटिंग. ये तो खाली नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. उसका इल्म देखिए, उसका इल्म क्या होगा. ऐसे ही थोड़ी कहते हैं हम, रसूल खुदा ने कहा ना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा. उनकी इल्म, उनका इल्म क्या हो सकता है? जो नुक्ता कह दे तो पूरा कुरान हो जाए, वो इल्म है मौला का. सो दिस 10th represents the day of आशूरा. तो नहर, मैंने कहा ना 2 implications दूंगी. पहला, नहर का मतलब है इतनी शहादतें हुई करबला में. देखिए समझने की बात है, ईमान की बात है. हर चीज लिखी नहीं जा सकती. जब माँ अपने बच्चों से प्यार करती है और बच्चा नाराज होता है, तो वो बोल के नाराज नहीं होता, लिख के नाराज नहीं होता, वो समझ जाती है. और जब माँ खुश होती है तो बच्चा समझ जाता है कि मैं जो चाहूं वो मांग लो. तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती, जो बोली नहीं जाती. इसे बहुत स्मॉल फॉर्म ऑफ इल्हाम कहा जाता है. द हाईएस्ट इज वही. अल्लाह कुछ कहता थोड़ी था. मौला अली ने डिस्क्राइब किया है वही को. देयर आर नो वर्ड्स दैट आर अटर्ड बाय द टंग एंड नाइदर आर दे हर्ड बाय एनी ईयरड्रम्स. न जबान से निकला हुआ कलाम है, ना सुनी हुई कोई बात है. अल्लाह की वही, बस अल्लाह की वही है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं. इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि जब मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ और आप वो बात को समझ जाते हैं. तो नहर, इतनी सारी शहीदों में जो 72 शहीद हैं करबला के, उसमें से नहर कौन हुआ? उसमें से नहर कौन हुआ? किसको ऊंट की तरह नहर किया गया? किसको ऊंट की तरह, ऊंट को जिस तीर से मारा जाता था, 3 पहलू वाले तीर से, किसको मारा गया उससे? वो जनाबे अली असगर थे. और ये नहर आप कहाँ पढ़ेंगे? आपको पता है ये नहर आप कहाँ पढ़ते हैं? जब आप जियारत पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की. जब आप जियारत पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो आप क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाही. ए अब्दुल्ला के बाबा, आप पर हमारा सलाम हो. That is the salutation you give to जनाबे अली असगर, जो नहर में लिखा है. अब्दुल्ला जनाबे अली असगर का नाम था, और उनसे ये सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, क्योंकि that was the toughest time. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बहुत मुश्किल वक्त था वो. कोई अपने बच्चे की चोट और खून को देख नहीं सकता है. उनके बच्चे ने उनके गोद में दम तोड़ा है, और ऐसे तरह तीर आके जब लगा था गले में, तो बच्चा उलट गया था मौला की गोद में. इसीलिए जब हम सैल्यूटेशंस करते हैं ना इमाम को, तो पहले उनको कहते हैं कि ए बाबा अली असगर के, आपका सलाम, हमारा सलाम हो आप पर.
اتنی بڑی قربانی ہے. اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یبن رسول اللہ, اے بیٹے رسول اللہ کے, آپ پر ہمارا سلام. سو دس از واٹ از نہر. یہ قربانی اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے اسے سورہ کوثر میں بیان کی ہے. یہ کبھی ختم, اس پہ آنسو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آسمان رویا ہے, اس کے لیے زمین روئی ہے. اور یہ دیز آر ناٹ myths, MYTHS, یہ myths نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا آسمان رویا اور زمین روئی, اور میر انیس نے لکھ دیا کہ انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں, they are not myths, they realities. اور یہ ریالٹی آپ کو قرآن میں ملے گی. اٹھائیے قرآن, پڑھیے سورہ دخان. جب وہاں پر اللہ ایک ایونٹ کو بیان کرتا ہے سورہ دخان میں, اور وہ ایونٹ وہ تھا کہ جب فرعون اس کے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا, غرق ہو گیا نیل میں, تو آیت کہتی ہے تو ایسے ظالموں پہ نہ زمین روئی نہ آسمان روئے. تو ایسے ظالم پہ زمین اور آسمان نہیں روتے, مطلب زمین اور آسمان روتے ہیں, مظلوم پر روتے ہیں. سو دیز آر آل لیونگ اینٹیٹیز, اس لیے یہ ہماری گواہیاں دیں گے. دیز آر ناٹ, جو قرآن کی باتیں ہیں, جو مجلسوں کی باتیں ہیں, یہ اس طرح نہیں, آسانی سے نہیں لے جا سکتی. یہ اللہ کے کلام سے ہیں. I'll give you the second implication of نہر. حالانکہ میں پہلا اتنا ڈیپ نہیں جانا چاہتی تھی, لیکن کیا کروں, بات ہی ایسی تھی کہ میں اسے شارٹ نہیں کر سکی. دل نے میرے گواہی نہیں دیا کہ میں اسے اگنور کر دوں. دوسرا نہر کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ, نماز پڑھیں آپ کے رب کے لیے, عبادت کریں اپنے رب کے لیے, اور نہر کریں. اب نہر, میں نے کہا نا نہر کا مطلب ہے, میر احمد علی صاحب لکھتے ہیں نہر کا مطلب ہے اونٹ کو کاٹنا, اونٹ کو ذبح کرنا. اونٹ کو ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں. اور جب آواز بلند کرتے ہیں اللہ اکبر. Now this itself will take me to another implication, but I will not go over there. میں جہاں جانا چاہتی ہوں بس میں وہیں جاؤں گی اس وقت, کہ جب رسول اللہ نے اپنا حج آخر, جسے ہم کہتے ہیں حجۃ الوداع, he made it into an international level, an international event. انٹرنیشنل ایونٹ اسے اس طرح بنایا کہ رسول خدا نے تمام ملکوں میں یہ بات لوگوں کو بھیج دیا میسیجز کہ یہ رسول خدا کا آخری حج ہے. جو بھی, انہوں نے حج ایک ہی کیا ہے, لیکن جو بھی رسول خدا کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ یہ سال حج کرے. اس طرح انہوں نے اس کو ایک انٹرنیشنل ایونٹ بنایا. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں 1 لاکھ سے اپ بتاتے ہیں کاؤنٹ حج کا, وہ زمانے 1400 ایئرز اگو. اور آج کے زمانے میں آپ 1 لاکھ اگر کاؤنٹ کریں گے, آئی تھنک اٹ از ملٹیپلائڈ بائی ایگزیکٹلی 1 لاکھ according to the populations and the transportations and whatever, everything. تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا, what was so special about حجۃ الوداع. دیکھیے 2 تقریریں کی تھی رسول اللہ کے, 2 خطبے ہیں آخری حج میں. ایک ہے خطبہ توحید جو مکے میں دیا تھا انہوں نے, اور یہ پہلا خطبہ تھا. اور دوسرا خطبہ خطبہ غدیر, ولایت کا خطبہ. دیکھیے ہمیشہ جو جانے والا نبی ہے امام ہوتا ہے, وہ آنے والے کی خبر, it is incumbent upon him to give it, right from جناب آدم سے لے کے ہمارے امام تک آج تک, it is incumbent. اور یہ مولا علی خود نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں, the predecessor will announce the successor, کہ ہمارے بعد ہادی کون ہوگا, وہ اناؤنس کر کے جاتے ہیں. تو دیکھیے 2 خطبے, ایک خطبہ توحید کا اور ایک خطبہ غدیر کا. اوکے, توحید کا میسج خود ہیں, توحید کا میسج لا الہ الا اللہ, خود ہیں محمد رسول اللہ. میسج اب دیں گے علی ولی اللہ کا, جہاں پہ جا کے دین کامل ہوگا, اسلام مکمل ہوگا, اللہ کا مشن کمپلیٹ ہوگا.
یہ رسول اللہ پہنچانے آئے تھے. میں نے کہا تھا نا ابھی نام ہے ان کا نبی کیونکہ خبر دی ہے انہوں نے غدیر میں ولایت کی علی کی. اب دیکھیے اب میں نے کہا نا کہ غدیر میں ہوا کیا, نہر. تو کہتے ہیں جب قربانی کا دن آیا تو ہسٹری کہتی ہے کہ مولا علی نے 100 اونٹوں کو نہر کیا. How many? 100. 100 اونٹوں کو نہر کیا اپنے اور رسول اللہ کے نام سے. کیا سمجھے آپ اس سے؟ بلا فصل ہونے والے ہیں. ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ صرف 1 ہفتہ باقی ہے, صرف 1 ہفتہ باقی ہے. اور دیکھیے یہ 1 ہفتے کا سفر, یہ 1 ہفتے کا سفر اللہ نے کس طرح طے کیا؟ 1 ہفتے کا بھی نہیں ہے, یہ سفر ہے 10th of Zilhaj till the 28th of Safar. لاسٹ حج سے لے کے رسول خدا کی وفات کے دن تک قرآن اس سفر کو 2 ورڈز میں طے کرتا ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. سورۃ الضحیٰ. اللہ کہہ رہا ہے تم نصب کر دو امامت کو, اور اگر نصب کر دی امامت کو تو اب لوٹ آؤ, رغبت کرو اپنے رب کے ساتھ. تو یہ اتنے دن کا سفر اللہ نے it finishes in a few words. فَانْصَبْ فَارْغَب in 2 words. Establish, incline. Establish کرو امامت کو, inclination کرو تمہارے اللہ کی طرف. اور رسول خدا مولا علی نے جب 100 اونٹوں کو نہر کیا ہے تو دیکھیے اگین 100, 10 multiplied by 10 is 100. پھر آ گیا وہ اپنے نیومریکل پرفیکشن پہ. کوثر اپنے نیومریکل پرفیکشن پہ آ گیا, نہر. اور دونوں کا نام ملانے کا مطلب بلا فصل, ہمارے بیچ میں کوئی نہیں. جیسے ہی رسالت ختم ہوتی ہے ویسے ہی امامت شروع ہوتی ہے اور خلافت اصل شروع ہوتی ہے. سمجھے آپ میری بات کو؟ تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو اللہ نے پہلے دن کی عبادت سے لے کے رسول خدا کی بات کر دی غدیر تک. It covers the whole Quran. It covers the whole Quran. اور اس کے بعد میں جو آیت آتی ہے یہ ہے نہر. قربانی مولا علی نے بھی دی ہے. اس کے بعد جو آتی ہے وہ بات آتی ہے ان شانئک ھو الابتر. You see the beautiful recitation of the Quran. Kausar, Nahar, Abtar. Kausar, everything. Abtar, nothing. Or Nahar is the condition and the criterion. بیچ میں ہے غدیر, بیچ میں ہے کربلا. اسے پاؤ گے کوثر تک پہنچ جاؤ گے, اسے چھوڑو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ابتر یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو دم بریدہ ہے, نسل بریدہ ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. تو ابتر کا نام رسول خدا کے لیے استعمال کیا گیا تھا. تو جواب میں اللہ نے یہ سورہ اتارا تھا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابتر کیا ہے اور یہ کیٹیگری میں کون آتا ہے. کہتے ہیں جب مولا علی کے سر پر ضرب لگی, مولا علی کے سر پہ ضرب لگی, تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا زہر آلودہ ضرب تلوار تھی. اور کہتے ہیں کہ جب مباہلہ ہوا تھا, جب مباہلہ ہوا تھا اور جو مباہلہ میں لوگ آئے تھے, جب یہ اپنے ملک واپس چلے گئے, لیکن کیونکہ they were a very proud race اور ان کو اپنی ہار پسند نہیں آئی, تو انہوں نے چاہا کہ وہ پنجتن کا خاتمہ کریں. انہوں نے چاہا کہ وہ پنجتن کا خاتمہ کریں
اور انہوں نے بہت اچھے سے یہ پلان بنایا. اور آپ جانتے ہیں زہر سے کون کون مرے؟ ایک کیمسٹ تھا اس زمانے میں. یونان میں آپ جانتے ہیں نا کیمسٹ ہوتے تھے, جیسے کہتے تھے ہم لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں, اس کا نام تھا ایتھال. لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کیا, جو موبائلہ میں ہارے تھے, ہی واز دا بگیسٹ کیمسٹ آف ہز ٹائم. اس کو اپوائنٹ کیا اور کہا کہ تو جتنا زہریلا زہر بنا سکے کہ جس سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہو, تو وہ زہر بنا ہمارے لیے. جب تک کہ اس نے وہ زہر تیار کیا, آپ کو پتا ہے رسول خدا اور بی بی سیدہ کی شہادت ہو گئی تھی, اور امام مولا علی اور امام حسن علیہ السلام باقی تھے. اور معاویہ کے پاس بھیجا ان لوگ نے, کیونکہ معاویہ واز آلویز, معاویہ کو تو پورا کنگڈم چاہیے تھا, تو معاویہ کے پاس انہوں نے اس کو بھیجا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ ان کا دشمن ہے. اور معاویہ کو یہ زہر وہ لوگوں نے دیا مولا علی کے لیے, اور مولا علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے. دس از واٹ دا ہسٹری سیز, کہ وہ زہر سے امام بچ نہیں سکے. اور جب یہ زہر کہتے یہ تلوار مولا کے لگی تھی سر پہ, تو مولا کا رنگ بالکل زرد ہو گیا تھا, خون مولا کے جسم سے بہہ گیا تھا پورا, جبین شگافتہ ہو گئی تھی. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے اور آپ کے مولا کی. اور کہتے مولا جب اپنے گھر پہنچے, اور گھر میں بچے رو رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں, بچیاں دیکھ نہیں سکتے اس حال میں. اور ایک مرتبہ مولا نے, کیونکہ سارے شیعہ جو تھے وہ آتے ہی چلے جا رہے ہیں, تو امام حسن علیہ السلام کو دروازے پہ بھیجا. دروازے پہ نہیں, جہاں پر حکومت, تختہ حکومت تھا, اسے کہتے کچھ اٹس دار الحکمہ, وہاں پر بھیجا اور کہا وہاں پہ لوگوں کو جمع کر کے میرا پیغام پہنچاؤ. اور ازبغ ابن نباتہ جو تھا مولا علی کا بہت زیادہ چاہنے والا صحابی تھا. اتنا چاہتے تھے مولا کو کہ جب تک کہ وہ مولا کی زبان سے روز رسول خدا کی حدیثیں سن نہیں لیتے تھے, ان کو چین نہیں آتا تھا. ان کو اتنا پسند تھا علی کے ساتھ بیٹھنا. اور وہ کہتا ہے ازبغ کہ جیسے ہی میں نے سنا کہ علی کو تلوار لگی ہے, وہ کہتا ہے میرا کلیجہ جیسے میرے منہ میں آ گیا, اور بولے نہ میرے سے میں نہ چل پا رہا تھا, نہ میں بیٹھ پا رہا تھا, نہ میں کھڑا ہو پا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میری جان میرے جسم سے نکل جائے گی. بولے میں کس طرح دارالامارہ تک پہنچا ہوں مجھے بھی نہیں پتا. اور بولے جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ہجوم لگا ہوا ہے شیعوں کا, اور امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, اور امام حسن علیہ السلام ان سے کلام کر رہے ہیں, لیکن شیعہ بس کہہ رہے ہیں کہ بس ابن ملجم ہم چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں, ابن ملجم کو زندہ نہیں رکھے, ابن ملجم کو ابھی قتل کریں. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا دیکھیے میں میرے بابا کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں اور ان کا پیغام لے کے آیا ہوں, اور وہ ایک عادل امام ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ زندہ ہیں ہم ابن ملجم کو نہیں مار سکتے, اور اگر وہ بچ گئے تو وہ خود اس کی سزا طے کریں گے, اور اگر وہ نہیں بچے تو پھر اسے تم مار سکتے ہو, لیکن بے دردی سے نہیں, بس ایک ضرب سے, جس طرح اس نے مولا کو مارا ہے. یہ سننا تھا. اور امام کہتے ہیں آپ لوگ سب اپنے گھر چلے جائیے. سب اپنے گھر چلے گئے, لیکن ازبغ نہیں گئے. ازبغ کہتے ہیں کہ میں مولا ملے بغیر نہیں جاؤں گا, اور منتیں کرنے لگے امام حسن علیہ السلام سے. امام حسن کہتے ہیں میں میرے بابا سے پوچھتا ہوں. بابا کے پاس گئے اور کہتے ہیں بابا ازبغ بضد ہے آپ سے ملنے کے لیے. مولا نے کہا اجازت دو ازبغ کو. ازبغ لکھتے ہیں کہ جب میں مولا کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کا سر ایک زرد رومال سے بندھا ہوا ہے جو خون میں تر ہے.
لیکن اس وقت کہتے ہیں وہ رومال جو زرد تھا اس سے زیادہ زرد جو تھا میرے امام کا چہرہ تھا. اور کہتا ہے کہ امام کو اتنی تکلیف تھی کہ کبھی پیر پھیلاتے تھے اور کبھی پیر سکوڑ لیتے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے. مولا کو کوئی صورت چین نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ اس وقت کبھی قریب گیا اور کہتا ہے مولا میں یہ حال آپ کا نہیں دیکھ سکتا. مولا کہتے ہیں کہ نارو ازبق، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں جنت کی. ازبق کہتا ہے میں تو جنت جاؤں گا مولا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، لیکن اب میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ مولا نے کہا تو مجھ سے قیامت میں ملے گا ازبق، لیکن تو مجھ سے باتیں سننا چاہتا ہے نا، میں تجھے کچھ باتیں بتاؤں. مولا نے اسے قریب بلایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، بڑی شفقت کے ساتھ. اور مولا کہتے تو حدیث سنے گا؟ کہا میں حدیث سنوں گا. کہتے سن، رسول عربی فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کو ناراض کرے گا وہ خدا کی رحمت سے دور ہے. 3 لوگوں کو مولا کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے دور ہے. جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا وہ خدا کی رحمت سے دور ہے. جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا وہ خدا کی رحمت سے دور ہے. پھر مولا کہتے ہیں جو کوشش کرے گا اور صحیح کرے گا اور دینے والا اسے اس کا اجر نہیں دے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کہتے رسول خدا نے کہا جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ. مولا کہتے جب میں نے یہ پیغام پہنچایا تو ایک آدمی آخر میں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ نے بات بہت مختلف کہی ہے، ہمیں سمجھائیے یہ بات. مولا نے اس وقت سے کہا کہ میں جتنا رسول نے کہا تھا میں نے اتنا پہنچایا، لیکن آج میں تجھے اس کا مطلب بتاتا ہوں. مولا نے ازبق کا ہاتھ پکڑ کے ازبق کی چھوٹی انگلی اپنے ہاتھ میں لی اور کہنے لگے دیکھ میں رسول سے اتنا قریب ہوں جتنے تیرا ہاتھ اور میرا ہاتھ قریب ہے. رسول اللہ نے کہا ہے یا علی، علی اور میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. جو ہم کو ناراض کرے گا، جو ہم کو ناراض کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے. جو ہمیں چھوڑ دے اسے اللہ اپنی رحمت سے دور رکھے. اور جو کچھ میں نے اور علی نے کیا ہے اس دین کے لیے، جو مجھے ہمارا اجر ادا نہیں کرے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے. یہ سننا تھا کہ مولا کو غش آ گیا. ازبق اٹھ کے چلے گئے، روتے رہ گئے، فریاد کرتے رہ گئے. آخر ایک دن کوفے میں آیا. ازبق کی اتنی عمر ہوئی، آنکھیں جاتی رہی. ایک مرتبہ کوفے کا دربار سجا. جب بی بی زینب نے خطبہ دیا تو ازبق کھڑے ہو گئے. کہتے میرے مولا امیر المومنین فرماتے تھے کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے ملاقات کریں گے، مجھ سے بات کریں گے. ارے علی بول رہے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ ہاں قیامت آ گئی، کیونکہ زہرا کی بیٹی بے پردہ آ گئی. بھرے دربار میں کوفے میں بے پردہ آ گئی زینب. قیامت آ گئی، قیامت آ گئی.
مولا کو غش پہ غش آ رہے ہیں، شب گزرتی جا رہی ہے، حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے آنکھیں کھولی اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اپنی بچیوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، گھر کے سارے افراد کو بلایا، ہاتھ لیتے ہیں حسن کے حوالے کرتے ہیں، ہاتھ لیتے ہیں حسن کے حوالے کرتے ہیں، لیکن عباس دور کھڑے ہیں، ام البنین دور کھڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں، سمجھ نہیں پا رہی۔ ارے یہ تو رسول اللہ کہتے تھے نا علی مثال کعبہ ہے، یہ رسول اللہ کہتے تھے کہ علی مثال کعبہ ہے۔ بی بی ام البنین نے اپنی وفا سے 21ویں ماہ شب کو یہ بتا دیا کہ علی کعبہ ہے، اور عباس کا ہاتھ پکڑا اور مولا کا طواف کرنے لگی، میرا بچہ قربان ہو جائے مولا آپ پر۔ ایک مرتبہ علی نے کہا حسین آؤ، ارے تبرکات لے کے آئے جائے، تبرکات لائے گئے، کہتے فتح کا علم نکالا جائے جو کعبے میں پھہرایا گیا تھا، ارے علم کو لہرایا جائے۔ عباس کے ہاتھ میں علم دیا، عباس نے علم پکڑا، علم پکڑا۔ اب کہتے ہیں کہ عباس اب علم کو لہراؤ، میں بھی تو دیکھ لوں، میں بھی تو دیکھ لوں کہ تم حسین کے علمدار کس طرح کربلا میں بنو گے، کربلا میں بنو گے۔ یہ کہ دیکھنا تھا کہ مولا کی آنکھیں بند ہو گئی، ارے یتیم اور بیوہ اکیلے رہ گئے، زینب اور کلثوم منہ پیٹتی رہ گئی، والیہ والیہ۔ اللہم لن قتلت الامیر المومنین، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین وزدنا محبت الحسین وحشرنا مع الحسین، اللہم اکتبنا من الزبار الحسین، اللہم باقینا من العزاء الحسین، اللہم جلنا زمرتی من شیعت الحسین، اللہم اشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخل جنہ من الباب الحسین بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم ہے فضاؤں میں شہ کون و مکان کا، ماتم ہے فضاؤں میں شہ کون و مکان کا، اس غم سے فضا کوفے کی تھرائی ہوئی ہے، اب عرش پہ اشکوں کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، اور تاروں کے آنکھوں میں نمی آئی ہوئی ہے، اور تاروں کے آنکھوں میں نمی آئی ہوئی ہے، ہر ذرے کی اشکوں سے ثنا چھائی ہوئی ہے، ماتم ہے فضاؤں میں شہ کون و مکان کا، ماتم ہے فضاؤں میں شہ کون و مکان کا، وہ غم ہے کہ اسلام کا لرزا ہے سویرا، سکتا ہے ہر ایک گام پہ
सन्नाटों का डेरा, खामोश फिजाओं में है हर सिमत अंधेरा, खामोश फजाओं में है हर सिमत अंधेरा। हूँ रोता है 19वीं रमजान का सवेरा, मातम है फजाओं में शहे कौनो मकां का, मातम है फजाओं में शहे कौनो मकां का। फर्खे शहे वाला हुआ शख्ज़र बेसितम से, मौला जो तड़पने लगे सर हाथों से थामे, हसनैन ने रूमाल कसा सर पे अली के, हसनैन ने रूमाल कसा सर पे अली के, चेहरे को भिगोते ही बहे खून के धारे, मातम है फजाओं में शहे कौनो मकां का। रोते हुए अब्बास की माँ ने कहा, आका सदके करूं अब्बास को तुझ पर से मैं मौला। हैदर ने कहा ये तो है शबीर का फिदिया, हैदर ने कहा ये तो है शबीर का फिदिया, और होगा मुहाफिज यही ज़ैनब की रिदा का, मातम है फजाओं में शहे कौनो मकां का, मातम है फजाओं में शहे कौनो मकां का। हुसैन हुसैन हुसैन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर निदा मेहदी से कि वो हमें नौहा सुनाए। मातम हुसैन 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 हुसैन। आ देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। आ देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। कांधों पे उठाए यूं बेटे हैं लाए, लगता है जनाजा है। आ देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। मुश्किल से सफर ये तय है किया, जारी है लहू का दरिया। मुश्किल से सफर ये तय है किया, जारी है लहू का दरिया। मस्जिद से घर तक हर एक कदम पर बेटों ने संभाला है। आ देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। हालत ही अजब है बाबा
صورت ہے عجب کی بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا، زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی، تر خون میں چہرہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ جراح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا، وہ رو کے پکارا، مشکل ہوا جینا، یہ زخم ہی ایسا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ اب شام غریبہ میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اب شام غریبہ میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، احسانی زہرا کچھ روز کا مہمان، اب آپ کا بابا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ یہ شان ہلا کر کہتی ہے عباس جری کی مادر، بی بی اٹھ جاؤ، اشکوں کو چھپاؤ، بابا نے بلایا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی، ایک روز اکیلے آنا ہے اس شہر میں تجھ کو بی بی، کیا ہوگا نہ جانے شہزادی ابھی سے، بدلا ہوا کوفہ ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ شبر کا جگر شبیر کا سر عباس جری کے بازو، شبر کا جگر شبیر کا سر عباس جری کے بازو، کاٹے دیکھو گی اے بابا کی پیاری، یہ زخم تو پہلا ہے، آ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا، گھر لوٹ کے آیا ہے۔ یہ کہہ کے تکلم بیٹی سے خاموش ہوئے تھے مولا، دربار کے در پر میں آؤں گا ملنے، زینب میرا وعدہ ہے، آ دیکھ لے زینب
تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے. یا حسین. جزاک اللہ ندا. مما سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ سسٹر پروین علی سے وہ زیارت کرائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Let us read Ziyarat Aminullah today since it is Imam's Shahadat's day. ہم زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کے، خصوصاً اسیران خاک کی طرف سے. دور سے پروردگار قبول فرما. انشاءاللہ آئندہ سال ہم کو مولا کے روزے پہ یہ پڑھنا نصیب ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولأة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة للأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك وآلهة وسبل الراغبين إليك شارئة وآلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فارغة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وذلل من استقالك مقالة وآمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وأوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وأوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الزماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومسواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي. اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهس كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ ہماری عزاداری اور زیارت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں قبول ہو انشاءاللہ. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين جميع شهداء دشت كربلاء خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ونيس النفوس، أيها الإمام المدفون بأرض التوت السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Let us read دعائے سلامتی امام زمانہ today. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. And let us read May Yujib 5 times for all those who are sick, Khaskar the baby, which is a local person's daughter, is in the hospital. And then we will read Surah Fatiha for the sponsors of this Majlis. We are very thankful to them for sponsoring on such important days. And we are going to read Surah Fatiha especially for Sister Fatima Khaku's family members. Her mother's name is Gulshan Shabir Ali Khaku, Aziz Siddiqui, Zainab Lakhamsi, and all the other marhumin of Khaku family. And Fatima Hadi's family, her mother's name is Noor Bano Hadi, her father is Sabdar Hadi, and all her relatives, and Talib Ali Khan, and Sayyid Athar Hadi, Sayyid Mehdi Ali, and all marhumin. First, let's read Dua Amma Yujib so that we can pray for all those who are sick in this pandemic actually. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Yujib al-Mustarra idha du'a wa yakshifu as-su'. 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 اے پروردگار سوائے تیرے کون ہے جو مستر کی دعا کو قبول کرے. پروردگارا سب بیماروں کو شفا دے دے، اس بری بیماری کو دنیا سے ختم کر دے میرے معبود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سورہ فاتحہ کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب ہم ہر سال کرتے ہیں گلشن شبیر علی خاکو، عزیز صدیقی، زینب لکھم سے، اور جملہ مرحومین خاکو فیملی اور جملہ مرحومین فاطمہ ہادی کے رشتہ دار، اور ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہمارے خاندان کے مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے پروردگارا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی Muhammad. Sisters, once again thanking you on behalf of our hosts for today's Majlis, yesterday and today, Sister Fatima Khaku and Sister Fatima Hadi. Thanking all the participants, all the reciters, especially thanking Sister Shama Rizvi for her inspirational speech on both days. And thank you for your time. جگنے کی رات کے بعد نیکسٹ ڈے آپ لوگوں نے شرکت کیا، اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ سی یو اگین فار ادر ایونٹس. خدا حافظ. التماس دعا.